آج کی تاریخ کے اندر بھی لوگ یزید کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ یزید استعارہ ہے ظلم و جبر کا، جور و زیادتی کا۔ کس طرح کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اس کو کچھ تو اس کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ ایک طرف امام حسین ہوں، ایک طرف یزید کھڑا ہے جس پہ پوری تاریخ کی گواہیاں ہیں کہ وہ شرابی تھا، وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کی پرورش ایک عیسائی قبیلے میں ہوئی، اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جا کے ایک قبائلی علاقے میں اپنی ماں میسون کے ساتھ اپنے نانا بہدل کی تربیت کے اندر اس نے شب و روز گزارے ہیں اور پروان چڑھا ہے۔ ایک وہ ہے، اور دوسری طرف جس نے حضور کا لعاب لیا، حضور کے کندھوں پہ کھیلا، آغوش میں پرورش پائی، حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوا، حضور سجدے میں ہیں تو حالت سجدہ میں حضور کی پشت پہ بیٹھا، حضور علیہ السلام کی قربت کا نور پایا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، وہ حسین ہے۔ اور پھر حضور نے خبر کیا دی؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایک طرف وہ کھڑا ہے جس کو حضور کی زبان سے جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص کہ جس کی زندگی گناہوں سے، بدکاریوں سے، شریعت کی خلاف ورزیوں سے، جور و جبر، ظلم اور زیادتیوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسری جانب وہ کھڑا ہے، میں تو نہیں موازنہ کرتا، موازنہ ہے ہی نہیں، چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں حسین ابن علی اور کہاں یہ ناپاک شخص۔ اب اگر کوئی یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو 100 بار رکھے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اب اس کا میلان اگر یزید کی طرف ہے تو ظاہر ہے گندگی کا کیڑا کدھر جائے گا؟ گندگی کا کیڑا پھولوں کی طرف تو نہیں آ سکتا، اس لیے جس کی جو جنس ہوگی اس کو وہیں قرار ملے گا۔ میں کہتا ہوں تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین ابن علی مبارک۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حسین ابن علی کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، جو شان عطا فرمائی، تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ معال کار ہے، یہ انجام کار ہے، یہ حضور نے ان کے معاد کو بیان کیا۔ مجھے بتاؤ، جو باطل پر لڑے اور بغاوت کرے اور عدول کرے اور وہ جنتی جوانوں کا سردار بن جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جنت کی سرداری اسے ملے گی جو کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا۔ یہ رب کا نظام ہے۔ جو جنتیوں کا سردار ہے اس کے سجدے دیکھو، اس کا رکوع دیکھو، اس کا قیام دیکھو، اس کی عبادتیں دیکھو۔ کسی نے کہا کہ حسین ابن علی نے شہزادوں کی طرح زندگی گزاری اور کربلا میں آ کے شہید ہو گئے۔ او میاں، تم بھول گئے ہو 26 ہجری میں کون تھا جس نے طرابلس کی جنگ لڑی تھی؟ 30 ہجری میں جنگ جرجان کے لیے کون گیا تھا؟ کون تھا جو میمنہ اور میسرہ پہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا؟ تاریخ سے تم نے کبھی پردہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ یہ حسین صرف مسلح پہ بیٹھا نظر نہیں آئے گا، یہ کئی جنگوں کے اندر کھڑا نظر آئے گا۔ حسین ابن علی نے جنگیں بھی لڑی ہیں اور سجدے بھی کیے ہیں، اور جو سجدہ حسین نے کیا آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے سجدہ کیا ہے اور حالت سجدہ میں ان کا سر دست قاتل نے کاٹا ہے۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، اور قیامت کے دن حسین ابن علی کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ اہل بیت کا پیار کتابوں سے نہیں ملتا۔ دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ تو یہ بات سن لو، پلے باندھ لو، اہل بیت رسول کا پیار یہ تمہاری تحقیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ کتابوں کی کتابیں پڑھ جانے کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کا پیار پاکیزہ ماؤں کی گودوں سے ملتا ہے۔ تو ہمیں ماؤں کی گود سے حسین ابن علی کا پیار ملا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ باپ کی آغوش سے ملتا ہے، یہ ماں کی گود سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت رسول کی محبت ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ کر دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت کی محبت اصحاب رسول کے ساتھ کسی عداوت کا سبب نہیں بنتی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اصحاب کی محبت اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور بغاوت کا ذریعہ نہیں بنتی۔
اہل بیت نبوت بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور اصحاب پیمبر بھی ہمارے دلوں کا قرار اور سکون ہے۔ اور صحابہ کے لیے اہل بیت کی محبت دیکھیے، اور اہل بیت کے لیے صحابہ کی محبت دیکھیے۔ صحابہ اگر اہل بیت کو حضور کے کندھوں پہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کیا بول رہے ہیں؟ واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسنین کو۔ تو حضور مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر حضرت امام باقر سے پوچھا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر کے بارے میں، تو وہ بولتے ہما امامان عادلان کانا علی الحق و ماتا علی الحق۔ وہ امام تھے، حق پہ قائم رہے، ان کا انتقال بھی حق پہ ہی ہوا ہے۔ تم نے کہاں سے دین لیا ہے؟ اقبال بولا تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا یہ تیرے ساتھ ایک دھندا کیا گیا ہے کہ دو کو الگ الگ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں تھیں، مشکات نبوت کا نور تھی، حضور کی تربیت کا عکس تھے، ایک حضور کا خون ہے، ایک حضور کی تربیت کا رنگ ہے، ان دونوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا گیا، اور یہ امت کو تقسیم کرنے کا ایک مکروہ دھندا تھا۔ تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اگر آپ کو حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے تو آپ دونوں ہاتھ رکھ کے آواز کے بغیر حجر اسود کا ادب سے بوسہ لیں، اور اگر بوسہ نصیب نہیں ہوتا، رش زیادہ ہے، تو حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو حجر اسود پہ چھڑی لگا کے اس چھڑی کے سرے کو چوم لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں، رش زیادہ ہے، تو دور سے ہی اپنی تلیاں سیدھی کریں حجر اسود کی جانب، اور جب رخ سیدھا ہو جائے، ایک وہمی گمانی تصوراتی نسبت پیدا ہوئی، اب حجر اسود کو آپ کی تلیوں نے چھوا نہیں بلکہ اس کا رخ حجر اسود کی طرف ہوا، ان تلیوں میں اتنی برکت آ گئی، اب ان تلیوں کو چوم لیں، ان انگلیوں کو چوم لیں، اس لیے کہ ان کا رخ تو حجر اسود کی طرف ہوا تھا۔ تو جس پتھر پر میرے حضور کے ہونٹ لگے، جس پتھر پر میرے حضور کے لب لگے، اس پتھر کو چومنا بھی عبادت قرار پایا۔ اور پھر اگر تمہیں چومنے کا موقع نہیں ملتا، ہاتھ لگا کے ان ہاتھوں کو چوم لو۔ اچھا ہاتھ بھی نہیں لگ پائے، چھڑی کو چوم لو، چھڑی بھی نہیں لگ پائی، دور سے اشارہ کر کے اس کی سیدھ میں، اور پھر ان ہاتھوں کو چوم لو کہ جس پتھر پر حضور کے لب لگے ہیں اس پتھر کی طرف ہمارے ہاتھ سیدھے ہوئے ہیں، اب ان ہاتھوں کو بھی چوما جائے گا۔ پھر جس گلے کو رسول اللہ نے چوما، کیسے ہمت پڑی کہ اس گلے کو کاٹ دیا جائے؟ نہیں، وہ فقط گردن حسین نہیں تھی، نہیں، وہ فقط گردن حسین نہیں تھی، رسول کے بوسے کاٹے ہیں تیرے خنجر نے، تم نے رسول کی بوسہ گاہ کاٹی ہے۔ مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من اولیاء قریش وجدہ خیر الجدود۔ کہا کہ یہ پیشانی وہ ہے جس پیشانی کو رسول نے چوما ہے، اس گلے کو تو حضور نے چوما ہے، ان ہونٹوں کو تو حضور نے چوما ہے، اس زبان کو تو حضور نے چوما ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا بدن حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، ناز و نعم میں پلا ہوا حسین، آغوش پیمبر کا پالا ہوا حسین، فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا حسین۔ اللہ اکبر۔ آج آپ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے اور پھر وقت لینا پڑتا ہے، پھر لائن میں لگ کے آپ کو ریاض الجنہ میں آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن حسین کے گھر کا دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا تھا۔ جو کھیلنے کے لیے نکلیں تو سامنے مسجد نبوی کا صحن ہے، کبھی پیغمبر کی گود ہے، کبھی زہرا سلام اللہ علیہا کی گود ہے، کبھی مولا کائنات کی گود ہے۔ یہ حسین ابن علی ہیں۔ حضور علیہ السلام گزرتے ہیں اور حضرت امام حسین رو رہے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا حسین کو چپ کرواؤ، اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو بتائیے کہ جب نیزوں پہ حسین ابن علی کو پرویا گیا تو گنبد خضرا میں حضور کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن کے دم سے دین کا بھرم قائم تھا، جو چراغے اہل وفا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے، جو عکس جمال مصطفیٰ ہیں، جن کو دیکھ کے محمد عربی یاد آتے ہیں، جو حضور کی گود کے پالے ہوئے آغوش پیمبر کے پروردہ ہیں، جنہیں حضور اپنا لعاب عطا کرتے ہیں۔ آج اسی حسین کو، پیغمبر کے نواسے کو، 3 دن کے اس پیاسے کو کربلا میں ذبح کرنے کے لیے اسی رسول کی امت
نیزے اور برچیاں لیے ٹوٹ پڑی ہے. ایک نے نیزا ماریا وچ سینے, دوجے تیراں دا می برسان لگ پے. ول کعبے دے سجدہ کرنے والے ہتھی آپ ہی کعبے نو ٹان لگ پے. بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے, جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے. حسین تو دین ہے, آپ دین کو ڈھا رہے ہیں. دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نبی نے جس حسین کو کہا کہ وہ مجھ سے ہے, آج اسی حسین کو کربلا کے ریگزار میں ذبح کیا جا رہا ہے. ادھر سے تیر, ادھر سے تلواریں, ادھر سے نیزے, ادھر سے بالے, ادھر سے برچیاں. اور پیغمبر کا نواسا ان برچیوں والوں کے درمیان گھرا ہوا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا, خاک پر وہ خون مشک بو بہنے لگا, ریت پر اسلام کے دل کا لہو بہنے لگا. اسلام کا دل تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس قلب دین کو, اس پناہ دین کو. شاہ سوار دوش مصطفیٰ کو, نواسہ رسول کو, پورے بطول کو, ابن علی کو, برادر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج جس طرح بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے. اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی. وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا وہ قیامت کے دن سے شفاعت مانگنے کیسے جائے گی؟ کیسے سوال شفاعت کا کرے گی جس نے ان کے نواسے کو شہید کر دیا؟ یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی. اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے, میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. رسوا ہو گئے. اور یزید جس کو زوم تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں, اس کو بچانا ہے, اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا مجھے بتاؤ. کون سے جرنیل پیدا کیے, کون سے حکمران پیدا کیے, اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے, کون سے محدث, کون سے مفکر, کون سے مسلح پیدا کیے. اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا, صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا. اور ذرا اس خاندان کو دیکھو, اس خاندان کے چشم و چراغ کون کون سے, انہوں نے کیا کیا کام کیا. یزید تو اپنی نسل میں ایک بھی نہیں دکھا سکتا, لیکن حسین ابن علی کی نسل دیکھو. جعفر صادق کس نسل سے ہیں, باقر العلوم کس نسل سے ہیں, حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں, اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں. آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے. یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا, اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر. آج جہاں بھی ممبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آئے. اللہ اکبر. اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے.